الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ ابراہیم شروع کر رکھی ہے اور آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس قرآن مجید کی کوئی صورت ہو، کوئی آیت ہو، اس میں ہمارے لیے ایک ایسا پیغام ہے جو واقعتاً زندگی بخش ہے، ہماری زندگی کو بالکل سدھار دیتا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھیں اور اسی چیز کے حوالے سے ہم اتنے الرٹ ہوں، اتنے اس کے اندر مشغول ہوں جو ایک صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم اسی وقت خوش نصیب ثابت ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے حقوق ادا کریں گے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب میں آپ کے سامنے بالکل ایک شارٹ خلاصہ پیش کر کے، تاکہ آج کی آیات سے ہم کنیکٹ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 1 تا 4 میں، آیت نمبر 1 بڑی عظیم آیتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کس لیے نازل کی ہے، بتائیے جلدی سے۔ یہ کتاب کہ اس لیے لوگ نازل ہوئی ہے، آپ بڑے غور سے لِتُخْرِجَ سنیں، النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ انسان اس کتاب کے بغیر گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹوئیاں مار رہا ہے۔ ان سے نکلنے کی واحد ذریعہ نجات جو ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اس کو پڑھ کے سمجھ کے جب اس پر عمل کرتا ہے تو انسان ایک روشنی میں آ جاتا ہے۔ یہ روشنی ہی صراط مستقیم کو بالکل منور کر دیتی ہے۔ لہذا اس کتاب کا جب مقصد ہی یہ ٹھہرا، اور ہم ظلمتوں سے کب بچ سکتے ہیں؟ جب ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما مان لیں۔ پھر اس رب کے احسان دیکھیے، آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ہم نے ہر نبی جو بھیجا ہے وہ اس قوم کی زبان بولتا تھا۔ وجہ، چیزوں کو سمجھنے، ان کی تشریح اور وضاحت سمجھ اسی وقت آتی ہے جب آدمی اس زبان میں سمجھتا ہے جو اس کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی بندوبست فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 تا 17 میں انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا، سمجھایا، عبرت دلائی کہ ان انبیاء جن کا ذکر ان آیات میں دیکھ لو، کہ ان انبیاء آئے، اللہ کی سنت دیکھیں، اس نے نبی نے حق ادا کیا، اللہ کی دعوت جو بذریعہ وحی اس تک پہنچی تھی آگے لوگوں تک پہنچا دی۔ رب العالمین نے ان کو مہلت بھی دی انکار کے باوجود۔ جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کس طرح برباد کیا۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ دیکھ لیں 6 قوموں کا ذکر آراف میں دیکھ لیں، اس کے بعد آپ انہی قوموں کا ذکر سورہ ہود میں دیکھ لیں، پھر انہی قوموں کا ذکر آپ سورہ شعراء میں دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ جب اللہ کی بغاوت کی گئی ہے تو ان قوموں پر دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں جہنم کی مستحق ہوں گی۔ پھر قرآن کا ایک بہت زبردست سٹائل ہے، اسلوب ہے، وہ یہ کہ قرآن کھول کھول کے بتاتا ہے۔ یہ دیکھو جہنم کس طرح، وہ جو دنیا میں اللہ کے باغی سرکش تھے، وہ کس طرح جہنم کی ہولناکیوں اور کس طرح وہ جہنم کی جو سزائیں ہیں وہ بھگت رہے ہیں، ہولناک اور خوفناک سزائیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے
انبیاء کی دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل کیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ رہی، اور آخرت میں وہ نعمت بھری جنت ہوں، ایسی نعمتیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ یہ تھا آیت 5 تا 17 کا مضمون، اور پھر 18 تا 31 میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی، ایک کی بدبختی کا انتہا جو اہل کفر تھے، اور اہل ایمان جنہوں نے ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنا انعام کا رویہ اختیار کیا۔ پھر قرآن نے بڑا کلیئرلی 25، 26 اور 27 میں بتایا کہ کلمہ خبیثہ اور کلمہ طیبہ۔ کلمہ خبیثہ قرآن اور سنت کا نچوڑ اس کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، عقیدہ ٹھیک ہوگا عمل ٹھیک ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا تو عمل یقیناً خراب ہوگا، جو آپ امت میں دیکھ رہے ہیں آج۔ لہٰذا کلمہ طیبہ اس عقیدے کا نام ہے جو قرآن و سنت سے ڈیرائیوڈ ہے، اور اس پر عمل کرے گا تو وہ ایک کس طرح کی اس کے اعمال ہوں گے، کس طرح وہ ایک شجرہ طیبہ کی طرح ہوگا۔ اور یہ کلمہ خبیثہ جو بالکل ہر وہ کلمہ خبیثہ ہے جو قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے، تو دنیا میں بھی وہ کس قدر ناپائیدار ہے، اور آخرت میں وہ کس طرح جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اور پھر آیت 32 تا 34 آپ نے دیکھا کہ توحید ربوبیت میں نے آپ کو بتایا، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ رب وہ ہستی ہے جو میں پالتی پوستی، ہماری ساری ضروریات پوری کرتی ہے، ہمارے اوپر اس کے کتنے احسان ہیں، کتنی اس کی رحمتیں ہیں کہ اس نے ہر وہ نعمت دی جو ہمیں ضرورت تھی۔ اور پھر اسی ربوبیت کا نتیجہ جو ہے وہ ہے عبادت، کہ اگر آپ نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے تو پھر اس رب کے احکامات کو مانیں، تو ربوبیت کا نتیجہ حاکمیت ہے، کہ اگر ہم اس کی ربوبیت جو بالکل ہمارے سامنے جسمانی ہر ضرورت، بیرونی ہر ضرورت پوری کی، اسی کی ہم عبادت کریں، اسی کے حکم کی پابندی کریں، تو پھر ہم جب توحید حاکمیت پر عمل کریں گے تو پھر اللہ کی بتائی ہوئی باتیں، جن کا حکم دیا ہے وہ کریں گے، جس سے منع کیا ہے وہ رک جائیں گے۔ تو یہاں توحید ربوبیت یعنی اس بات کا اعتراف کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں جن پر ہم پل رہے ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کا اعتراف، اس کا شکر جو ہے وہ صحیح شکر، زبان سے، پہلے دل سے، پھر زبان سے، پھر عمل سے، اور آخری بات جو ان سب کا نچوڑ ہے، شکر۔ تو شکر جب کریں گے تو شکر کا نتیجہ عبادت ہوگا، اور عبادت جب اللہ کی کرے گا تو اللہ کی اطاعت اور تابعداری کا حق ادا کرے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ چیزیں کتنی کلیئر، کتنی سمجھنے میں فطری ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا کیا بات ہے جو کل ہم نے پڑھی ہے۔ آیت 35 تا ہم نے کل گئے ہیں ہم 41 تک، وہاں سب دعائیں ہیں، اور آگے قیامت کا ہولناک نقشہ پھر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا آخر میں۔ یہ بار بار قیامت کا ہولناک نقشہ قرآن کیوں ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ عبداللہ آپ جواب نہیں دیں گے؟ ہاں جی، کوئی اور بتائے۔ تاکہ انسان اپنا ڈاکٹر عمل صاحب درست کر لے۔ آپ چپ رہیں، آپ چپ رہیں۔ ہاں جی، اور کوئی؟ سر جی، کیونکہ آخرت برحق ہے، اور زندگی میں جو کچھ بھی کریں گے تو آخر میں ہمیں اجر جو ملنا ہے، تو یہ روز جزا جو میرے رب نے رکھا ہے آخرت میں ہی ملے گا نا، تو جیسے اعمال ہوں گے وہی ہم پائیں گے نا وہاں ہاں، پہ۔ لیکن زرتاج کوثر صاحبہ، یہ وہی شخص کرے گا جو اس قرآن کو پر عمل کرے گا، اسی کو رہنما سمجھے گا، پھر اس کو قرآن میں جب پتہ پڑے گا کہ جہنم کتنی ہولناک ہے، جیسے ہم پڑھیں گے، تو پھر اس کے اندر دنیا میں پکا سچا ارادہ، عزم، حوصلہ، استحکام پیدا ہوگا
کہ وہ دنیا میں نیک کام کرے۔ تو ان کے بیان کرنے کا مقصد جہنم کی ہولناکی اور خوفناکی بیان کرنے کا مقصد قرآن کا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنا رویہ ٹھیک کر لے، اللہ کا تابعدار بن جائے، اور جنت کی نعمتوں کا، ایسی نعمتیں کہ جو اتنی زبردست ہیں، ان کے بیان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو یہ نعمتیں اس وقت ملیں گی جب دنیا میں اعمال ٹھیک کرے گا۔ تو ہر چیز جو قرآن میں وعید آئی ہے یا انذار آیا ہے، وہ دراصل انسان کو دونوں، چاہے وہ انعامات ہیں جنت کے یا دنیا میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کا مستحق ہونے کے لیے اللہ کا فرمان بردار، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اس بات کو سمجھیں، یہ صرف اس لیے بیان نہیں ہوئے کہ جنت اتنی حسین ہے، وہ تو جو قرآن نے بیان کیا اس کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا جس طرح اللہ قرآن نے کیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا تابعدار بن کے رہے۔ تو یہ تھا اب تک کا پوری صورت کا ایک شارٹ خلاصہ۔ اب ہم آج آیت 42 سے شروع کرتے ہیں، اور یہاں اب دیکھیں کس طرح وارننگ دی جا رہی ہے کہ کتنی ہولناک ہوگی جنت، اور اللہ جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کس قدر باخبر ہے آپ کی معمولی معمولی حرکات کا، کیونکہ اس نے حساب لینا ہے، وہ لکھوا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 42 سنیں بڑے غور سے، اور پھر سوال آ رہا ہے بھلا آپ نے سمجھی ہے کہ نہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے ہرگز غافل نہیں، اللہ کو غافل نہ سمجھو، اس کو سب پتہ ہے، لیکن تمہیں اس کے باخبر ہونے کا پتہ چلے گا جب اس کے سامنے حساب دو گے نا، وہ تمہیں سب بتا دے گا، اور اتنا پاورفل ہے، ایسا اس کا حکم ہے کہ تمہارے خلاف وہ اب تمہارے اعضاء گواہی دیں گے جو تمہارے قبضے میں ہیں آج۔ ان سے چاہو تو نیک کام لے لو، چاہو تو برے کام لے لو، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو زبان دے گا، وہ اللہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اگر تم نے برائی کی اور ہم مکر گئے تو۔ انما یؤخر لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے تشخصو تشخصو شد نہیں ہے، ساری میں چشمہ لے لوں، تشخص فیہ الابصار۔ تو اللہ تعالیٰ انما یؤخر، اللہ تعالیٰ انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بھلا انسان کی آنکھیں کیوں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی؟ سر جب ہم لوگوں کے اپنے یہ کرتوت سامنے آئیں گے تو اس وقت بندہ حیران پریشان ہو جائے گا کہ اللہ نے تو ایک چیز بھی اللہ اس کے بندے، اللہ کی بندی، سب سے بڑی بات آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ جہنم کو دھاڑتا ہوا دیکھے گا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جہنم دھاڑ رہی ہوگی، اور وہ دیکھے گا کہ میرے کرتوت تو اس کے مطابق ہیں، اس وقت اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ برے اعمال کا انجام دیکھے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، اس وہ آنکھیں پھٹی کتنی، یہاں جہنم کی ہولناکی کی تصویر کیسے قرآن نے کھینچی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ صورتحال، کہ تم باز نہیں ہوگے، یاد رکھو، یاد رکھو وہ جہنم کتنی ہولناک اور خوفناک ہوگی۔ اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان یا جن کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اس جہنم سے بچو۔ جب تم اس کا عذاب اور اس کا دھاڑنا اور اس کی ہولناکی اور خوفناکی دیکھو گے، تمہاری آنکھیں سب سے پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں نا، تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تمہیں اتنی ہوش نہیں ہوگی، تمہیں اتنا صدمہ ہوگا کہ اس صدمے کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر۔
تو جب تک ہم ان چیزوں کو پڑھ کے سمجھ کے ان پر غور نہیں کریں گے تو یہ میسج ہمیں نہیں ملے گا، جو میسج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ ذرا مجھے بتائیں ثواب تو جب ہوگا جب بندہ اس ہولناکی خوفناکی سے بچنے کے لیے دنیا میں قرآن و سنت کو اپنا رہنما بنائے گا۔ پھر اسی ہولناکی کو آیت 43 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں۔ یہ کیفیت بندے کی کس وقت ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ حشر کے میدان میں سر سر، قیامت کے دن جب وہ یہ دوزخ کو دیکھے گا۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پوری طرح سمجھیں، یہ کیفیت بندے کی اس وقت ہے جب وہ جا رہا ہے میدان حشر میں۔ دیکھیں نا، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بالکل اسپیسیفک موقع دیکھیے، موقع سے مراد کیا ہے؟ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ موت کے وقت ایک کیفیت طاری ہوگی، وہ فرشتے آئیں گے جو آپ کے اعمال کے عین مطابق ہوں گے۔ برے عمل والے شخص کے لیے ایسے فرشتے آئیں گے، بڑے سخت قسم کے، اس کی جان نکالیں گے تو جان ایسے نکلے گی جیسے جھاڑیوں سے کوئی کپڑا کھینچتے ہیں۔ مومن کے لیے بہترین فرشتے عزت سے اس کی جان نکالیں گے۔ کیا مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، جس طرح پانی کھول لیں نا مشک کو، جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، فوراً پانی نکل جاتا ہے۔ یہ مراحل دیکھیے، یہ سمجھیں گے نہیں تو قرآن کے بہت سارے حصے آپ نہ غافل رہ جائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے موت کا وقت، اس کے بعد موت کے بعد وہ قبر میں جائے گا، 3 سوال ہوں گے۔ ایسے سوال ہیں کہ اگر دین کے مطابق زندگی گزاری ہے فوراً جواب دے گا، اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ان کا جواب نہیں دے سکے گا۔ جب نہیں دے گا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، نہیں دے گا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، اور اس کیفیت میں رہے گا جب تک دوسرا سور نہیں پھونکا جاتا، جب وہ اٹھایا جائے گا۔ پہلا سور تو قیامت کا سور ہوگا نا، کہ ہر چیز مر جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اب دوسرا سور پھونکا جائے گا جب وہ اٹھے گا۔ اٹھے گا، اس کے بعد اس کو سیدھا ہر آدمی کو کہاں پہنچنا ہے؟ میدان حشر میں۔ اب یہ ایک منظر ہے، پہلا منظر تھا موت کا، دوسرا منظر ہے برزخ کا، تیسرا منظر ہے پہلے سور کا، جب وہ پھونکا جائے گا ہر چیز، قیامت کا پہلا سور، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور وہاں اس سور کے وقت کیا گھبراہٹ ہوگی، اس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے۔ جانوروں کا کیا حال ہوگا، وحشی درندوں کا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ جب تک آپ ان مرحلے کو الگ ٹھیک نہیں سمجھتے، آپ قرآن کے ان حصوں کو نہیں سمجھ سکتے جہاں ان کا بیان ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں مہطعین اور مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھ جھپک نہیں سکتے۔ آرام سے آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ جھپکتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، نہیں، یہاں یہ وہ منظر ہے جب معاشر سے نکل کے لوگ جہنم، وہ میدان حشر میں جا رہے ہیں، اور میدان حشر کا اپنا ایک احوال ہوں گے۔ ہر شخص اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پھر حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، پھر ہر آدمی کو پل صراط جو جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے اس سے گزر کر جنتیوں کو جنت میں جانا ہے، اور جو لوگ برے لوگ ہوں گے وہ اسی پل صراط سے گر کے نیچے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سارے مراحل مرحلہ بمرحلہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم یہ چیزیں ہمارے سامنے آ کے، اللہ کا وعدہ ہے، آگے آپ دیکھیں گے
تو ہولناکی اور خوفناکی کی کہ انسان دوڑا چلا جا رہا ہے، اس کو اور کوئی ہوش نہیں ہے کہ میں پہنچوں کسی طرح. اور پھر آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ سر کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ نیک لوگ ہوا کی دوش پہ سوار جا رہے ہیں مزے سے. تو یہ نیک ایمان اور عمل صالح میری اور آپ کی ضرورت ہے ہر مرحلے پر. اور دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہیں. ذرا غور فرمائیں کہ دل کا اڑنا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انتہائی مصیبت میں بندے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا. وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل جیسے ہوا میں اڑ رہا. یہ جہنم کی ہولناکیوں کا بیان ہے. کوئی سوال آیت 42 اور 43 کے بارے میں؟ جلدی کریں. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، جی سر دیکھیں. اب ذرا غور سے سنیں. آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو انذار کرو، ڈراؤ اس دن سے، یوم یاتیہم العذاب، جس دن اللہ کا عذاب آئے گا. اس سے پہلے والی آیت جو ہے نا وہ رہ گئی ہے. اچھا 43، سوری مہطعین، جزاک اللہ، جی جزاک اللہ. سر جی ہو گئی ہے 43. سر یہ اب پڑھ آپ لیجیے کو آپ نے. جی سر 43. پڑھ لیجیے. سر آپ صحیح 43 پڑھ ہو رہے گئی ہیں. ہے سر. سر اچھا صحیح آپ پڑھ رہے آپ ذرا سنیں، 43 ہو گئی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب چلیں 44. اچھا ذرا جہنم کی ہولناکی دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو ڈرا دو، لوگوں کو انذار کر دو، وارننگ دے دو، یوم یاتیہم العذاب، جس دن وہ عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے. ذرا ان کا جب اس کیفیت سے دوچار ہو رہے ہیں، کن کا ذکر ہے بلا؟ جلدی بتائیں، آیت میں کن کا ذکر ہے؟ الذین ظلموا. آپ ذرا چپ رہا کریں نا، تاکہ مجھے ان کو غور کرنے کی عادت ڈالیں نا ہم. جب آپ جواب دے دیتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں بلا ٹل گئی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، الذین ظلموا، یہ بات ان کا ذکر قرآن کی آیت میں بڑا کلیئرلی سمجھیں کہ قرآن کس سے مخاطب ہے. وہ جو ظالم ہیں، ظالم کون ہے یہاں؟ ظالم وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس، شیطان، طاغوت. اور آج کا مسلمان آپ دیکھ لیں، مور دین 90% اسی چکر میں ہے، اور سمجھتے ہیں جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظالموں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی. طاغوت کے پیچھے چلنا ظلم ہے. کیوں؟ آپ طاغوت کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. پیروی آپ کو اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی، آپ اللہ تعالیٰ کے مخالف طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، یہاں قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا تو ہم تو اپنے آپ کو کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں جنت والا سمجھیں گے. اور بھائی قرآن جو پڑھ رہے اس پہ عمل ہے یا نہیں، اور عمل بھی خالص اس کی رضا کے لیے. آپ یہ بڑی منتیں کر رہے ہیں. ذرا دیکھیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، نجیب دعوت کا، تیری دعوت کو قبول کر لیں گے. وہ جو انبیاء کی دعوت کو ہم نے ٹھکرایا تھا نا، اب اس کو من و ان قبول کریں گے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کا اتباع کریں گے. اب وہاں دیکھیں، کیفیات دیکھیں، اس کو سمجھیں. آج مجھے اور آپ کو موقع ہے کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہم قبول کر کے اس دعوت کے مطابق زندگی گزاریں.
اس رسول کی اطاعت کا، اتباع کا حق ادا کریں۔ اب ذرا جواب سنیں اللہ کا۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں قرآن کس طرح چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ جب وہ سوال کریں گے نا کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے، ہم دیکھ کیسے وہ دعوت قبول کرتے ہیں انبیاء کی اور کیسے ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ہائے ہائے ہائے، مگر انہیں صاف صاف جواب دیا جائے گا۔ کیا جواب؟ یہ ہے وہ جواب کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آتا ہی نہیں ہے، ساری زوال آنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ قسمیں کھا کھا کر کیوں کہتے تھے کہ ہمیں زوال نہیں آنا؟ سرفراز صاحب بتائیں آپ۔ کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ وقت آئے گا، وہ ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ بس ہم تو جو جن فضولیات میں کیا لگے بات ہوئے۔ کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ ذرا آیت کو پوری طرح سمجھیں۔ آپ کی بات آدھی ٹھیک ہے۔ دنیا میں اب جب نبی آئے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں زوال نہیں آئے گا۔ کیوں زوال نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیاوی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، ان کو یہ پاس ہی نہیں تھا، ان کا یہ حق خیال ہی نہیں تھا کہ یہ رب کے کرم ہے، اس کا کتنا احسان ہے، ہمیں تو آگے بڑھ کے اس نبی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اس وقت قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے، کیونکہ دنیا میں سارا مال و اسباب اللہ نے دے رکھا آزمائش کے لیے۔ بات کو سمجھیں، اس لیے قسمیں کہتے تھے واہ ہمیں دنیا میں سب کچھ ملا ہوا ہے، آخرت میں بھی مل جائے گا، کیا ضرورت ہے ہم اس نبی جو ہم جیسا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے مارکیٹ، اس کی بات مانے نعوذ باللہ۔ یہ ان کی ساری گمراہی کی وجہ اللہ کے انعامات تھے جو دنیا میں اللہ نے کر رکھے تھے۔ اب وہاں دیکھیں کیسی منتیں کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء نے اسی کی تو خبر دی تھی کہ یہ دنیا آزمائش ہے، یہاں کی نعمتیں بھی تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہاں کی تکلیفیں بھی تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ کتنی سورت کے آخر میں بات کتنی کھول کھول کے اللہ بیان کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ بس ثواب کے لیے پڑھنا ہے۔ مجھے بتائیں اگر اس پہ میں عمل نہیں کروں گا تو مجھے ثواب کہاں سے ملے گا؟ کس نے آپ کو بتایا کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز ہے؟ قرآن کتاب عمل ہے، پڑھنا اس لیے پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ اب میں ذرا لکھیں اس کے بارے میں، آیت مومنون کی، سورہ مومنون کی آیت 99 اور 100، 99 اور 100 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کو، یہ ظالم جن کی ذکر ہو رہا ہے جو نافرمان تھے، جب موت آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کس طرح اللہ تعالیٰ کی منتیں کر رہے ہیں، قال رب ارجعونی، اے اللہ ذرا مجھے لوٹا تو دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو میں نے چھوڑے ہیں۔ جب آپ کے انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی، ہم نے کچھ عمل نہیں کیا اور ہم دنیا میں مگن تھے، اب ذرا بھیج تو واپس۔ کلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہو قائل، یہ تو وہ ایک بات ہے جو آپ نے منہ سے کہہ رہے ہیں، اب وقت آ گیا، وہ مہلت ختم ہو گئی، موت آ گئی، اور اب من ورائہم برزخ، اب جب موت آ جائے گی تو موت کے بعد کون سی جگہ ہوگی؟ برزخ، الی یوم یبعثون، جب وہ اللہ کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، یہ برزخ کون سا پیریڈ ہے بھلا؟ یہ وہ لوگ مت بولیں جنہیں عام طور سے بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اور ام عبداللہ وغیرہ مت بولیں جی، یہ برزخ کون سا پیریڈ ہے؟ اجمل صاحب، مرنے کے بعد قبر کی جو زندگی ہے۔
بس یہ آپ سر یہ وہ پیریڈ ہے جو مرنے کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا اور قیامت جو سود پھونکا جائے گا نفخ ثانی اس تک ہوگا. ایگزیکٹلی قبر سے حشر تک. یہ پھر آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. قبر سے حشر تک نہیں ہے. حشر شروع ہوگا جیسے اس پہلی خاتون نے کہا ہے، بڑے غور سے سنیں، موت سے لے کر دوبارہ جب اٹھایا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو یہ پورا پیریڈ موت سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک، دوبارہ جب زندہ کرے گا اللہ، یہ سارا برزخ ہے. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ برزخ میں کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ بتائیں مجھے. سر ان کو ٹھکانے دکھائے جائیں گے صبح شام. سر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے قبر میں کھڑکیاں کھولی جائیں گی جنت کی، اور جو بدعمال ہوں گے ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ وہ ہوگا جو دنیا میں جو انہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا تھا. ایسا ہی ہے؟ جی سر. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم عمل صالح کریں. ہم فوراً زندگی کے جو حصہ باقی ہے اس میں ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو اور ہم اس صورتحال سے بچ جائیں. اچھا، یہ تو تھی نا سورہ مومنون کی آیت 99 اور 100. ایک صورت اور پڑھتا ہوں، وَلَوْ تَرَا، کاش تو دیکھے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے کہ جب اگر تم وہ دیکھ لو نا، کون سا موقع؟ اِذ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب لوگ اپنے رب کے سامنے سر نیچے کیے ہوئے کھڑے ہوں گے. بلا کون سا منظر ہے یہ؟ حشر کا. حشر کا سر. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. عند ربہم، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب کا موقع ہے. پتہ نہیں آپ کیوں بول دیتے ہیں. خدا کے لیے قرآن میں اس الفاظ کو سمجھو. ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے سامنے سر نیچے کیے ہوئے، جھکے ہوئے، عاجزی کی حالت میں کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ہمیں موقع دے کہ ہم دیکھیں سنیں اور ہمیں ذرا لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. انا موقنون، ہم تو بہت ہی فرما بردار ہوں گے. سر یہ آیت نمبر سجدہ کی آیت نمبر 12 ہے. سجدہ 12 ہے. اور ایک اور آیت لکھ لیں، سورہ منافقون کی آیت 9 اور 10. 3 آیتیں میں دکھا رہا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں. مومنون کی 99 اور 100، سجدہ کی 12، منافقین کی 9 اور 10. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کی آیت کے ہر لفظ پر غور کریں اور سمجھیں. نہ ہم جیسے جو قرآن کو بیان کرتے ہیں وہ کھول کھول کے بتاتے نہیں ہیں، چیزوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، اور آپ سمجھنے والے ثواب کے لیے درس اٹینڈ کرتے ہیں. نہیں، ہم قرآن کی ایک ایک لفظ پر غور کر کے اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اور بیان کرنے والے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اس موقع کی جو مناسبت سے بات آ رہی ہے اس کے پوری طرح کھول دیں. سر یہ حفیظ صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے، ان سے کہیں کہ پلیز مائک بند کر دیں. حفیظ صاحب آپ سن رہے ہیں؟ آپ لوگوں سے کہا ہے کہ جب آپ کا مائک کھلا ہوتا ہے تو بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اچھا، اب آ جائیں، اگر ان آیات کے بارے میں 44 کے بارے میں کوئی سوال نہیں تو 45 پہ آ جائیں. اب سنیں اللہ تعالیٰ کس طرح تاریخ سے ثبوت دیتا ہے کہ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لو. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ، اور تم ان بستیوں میں رہ چکے ہو. ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم ان بستیوں میں رہ چکے ہو
ظلموا انفسہم، وہ بستیاں جن میں ظالم لوگ رہتے تھے، جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا تھا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم دیکھ چکے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ ساری آپ دیکھ لیں تاریخ میں کہ جن بستیوں میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ انہی بستیوں کے باسی تھے، کیا ان کا حشر ہوا قرآن کس نہ کھول کے، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا چکے۔ تو قبل اس کے بڑے غور سے سنیے خواتین و حضرات، ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اور یہ قیامت اتنی قریب ہے کہ اتنی پہلے کبھی قریب نہیں تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ احادیث مبارکہ پڑھیں نا، جو اس دور کے اس باب فتن کے حوالے سے ہیں، قرب قیامت کے حوالے سے، تو جو سب سے آخری چیز ہے اور جو سب سے بڑی لڑائی دنیا کی، جسے آپ اردو میں انگریزی میں ورلڈ وار کہتے ہیں، جنگ عظیم کہتے ہیں، وہ اس وقت ہوگی۔ دیکھیں ابھی یوکرین کے بارے میں کوئی جنگ، دونوں ملک اپنے سامنے آئے ہیں، عالمی جنگ نہیں ہوئی نا، اب یہ جنگ خود یہودیوں کی کتابوں میں، حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی، خود قرآن اور مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ جنگ ہوگی جب مسئلہ فلسطین جس کیفیت میں آج ہے۔ تو اگر اب بھی ہم نے توبہ طائب نہ ہوئے، ورنہ آپ یاد رکھیں اگر ہم نے گمراہی اختیار کی تو ہم لشکر کا حصہ ہوں گے کافروں کا، اور اگر ہم نے قرآن و سنت پر عمل کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً موقع فراہم کرے گا کہ ہم حضرت امام مہدی کے لشکر کے ساتھ۔ لہٰذا اب گنجائش بڑی تھوڑی ہے، ہر زمانے میں تھوڑی تھی لیکن اب تو خاص کر، اس لیے آیت 44 میں فرما رہے ہیں کہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم تو ان بستیوں میں بستے تھے، بس رہے ہو جہاں ظالم تھے، اور وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے تمہیں کھول کھول کے بتایا، سمجھایا عبرت کے لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہیں مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ دیکھیں آیت کے سورت کے آخر میں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ آیت 45 کے بارے میں کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس رب سے تمہارا آخرت میں معاملہ ہے نا، دنیا میں تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، لیکن جب دارالجزا آئے گا تو اللہ آپ کو سامنے نظر آئے گا، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی ساری بڑی بڑی چالیں چل کر دیکھ لیا، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس ہے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں، یعنی دنیا میں چالیں چلنے میں انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ میں آپ کو ایک چال کا بتاتا ہوں جو سب آپ کے سامنے ہے، آج کے دور کی ہے۔ امریکہ تنہا نہیں آیا، یہ چھوٹا سا ملک افغانستان، جس میں آبادی کے پاس کھانے کو نہیں، اس کے پاس وہ بندوقیں اور بام اور وہ چیزیں بھی نہیں ہیں، وہ ایسی چال چلا کہ دیکھیں نیٹو اس کے ساتھ، الائز اس کے ساتھ، بدبخت مسلمان قومیں اس کے ساتھ، حکومتیں اس کے ساتھ، اسے کوئی کسر چھوڑی تھی اس نے؟ بتائیں مجھے۔ آپ میں سے ہر آدمی اس وقت یہ یقین رکھتا تھا
کہ یہ افغانی جو ہیں، یہ افغانستان ان کے اس حملے سے بچ نہیں سکتا. آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف افغانستان بچا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فاتح بنایا. امریکہ دنیا کی سیاست کا رخ موڑ دیا. امریکہ اتنا ذلیل ہوا جتنا کبھی کسی چال میں ذلیل نہیں ہوا. شکست ہوئی اس کو، لیکن ایسی عبرتناک اور فیصلہ کن شکست آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کے سامنے سب چالیں ناکام. کوئی سوال آیت 46 پر؟ سر سوال تو نہیں ہے، ایک بات کہنا چاہ رہی تھی اگر آپ اجازت فرمائیں دیں. جلدی سے. آپ کی اس بات سے افغانستان والی مثال سے یاد آ کہ میں یہ 2010 کی بات ہے، ہمارے ایک امام صاحب تھے مولانا دوست محمد صاحب، ان سے قرآن شریف پڑھتی تھی تو وہ بھی افغانستان کی بڑی مثال دیتے تھے. تو آج جب آپ دیتے ہیں تو مجھے ان کی بات یاد آتی ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے لیکن افغانستان کو اللہ تعالیٰ ضرور فتح نصیب فرمائیں گے. یہ کیوں کہتے تھے وہ بلا؟ کیونکہ سر وہ حق پر تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن انہوں نے پڑھا ہوا تھا. ان کو پتا تھا کہ جو ظالم قومیں ان کے مکر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور مٹا دیتے ہیں. تو یہ مٹا یہ دیتے. قرآن کی اس حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی ظالم قوم نے، انبیاء کتنے کمزور تھے، خود کافر کہتے تھے کہ کہتے ان کی مجلسیں دیکھو، اس کے ساتھ تو غریب لوگ ہیں، کمی کمینے ہیں، نعوذ باللہ. تو رب کی سنت یہی ہے، اس لیے وہ یقین سے کہتے تھے کہ میں نہیں ہوں گا، تم دیکھو گے. اور کتنی بڑی بات انہوں نے، یہ قرآن ہی کی پیشین گوئی تھی. یہ اللہ کی تدبیروں کے سامنے، سب چالوں کے سامنے اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے. آمین سر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا، اب آیت 47 ذرا دیکھیں، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. ہر رسول اور ہر نبی سے اللہ نے وعدہ کیا کہ فتح تمہارے لیے ہے، تمہارے دشمن ناکام ہوں گے. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. اور اس کے آگے جو بات کہی نا، کتنی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ اللہ کو یہ مت سمجھو کہ وہ اپنے وعدوں کی کوئی خلاف ورزی کرے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل ہونی چاہیے نا میرے پاس. سر وہ تمام قدرت طاقت کا مالک ہے، جو کہتا ہے وہ کرے گا انشاءاللہ. یہ بات آپ ذرا دوسرے الفاظ میں کہتی نا تو بڑا مزہ یہ آتا. انتقام ہے اللہ تعالیٰ سے. اور چھوڑیں اللہ انتقام تعالیٰ اس لیے. دیکھیں، پہلے میری بات سنیں، بات کی روح کو سمجھا کریں. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے وعدے کی خلاف ورزی کرنا. اور جب آپ سبحان اللہ روز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھیں سبحان اللہ، اللہ میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرے. اللہ کیوں؟ میرے پاس دلیل ہونی چاہیے، قرآن سے دلیل ہونی چاہیے، میرا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. وہ یقین یہ کہتا ہے کہ اللہ اس لیے خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ رب العالمین میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. اور وعدہ خلافی کرنا سب سے بڑی کمزوری ہے. بات دلیل آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے جو بالکل صحیح دلیل ہو. عزیز الانتقام تو وہ ہے ہی ہے، طاقت قدرت اس کے پاس ہے. جب وہ بدلہ لیتا ہے، دیکھیں نا بدلہ کس سے لے گا؟ اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے ظالموں سے، ان کے لیے وہ عزیز الانتقام ہے. لیکن سچے پکے مومنوں کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ جلدی بتائیں. رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بیک وقت
دیکھیں رب العالمین کی عزیز الانتقام صفت اپلائی ہو رہی ہے ظالموں پر، اور نیک لوگ جنہوں نے اللہ ہی کی رضا کے لیے دنیا گزاری، وہ ان کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کی صفات ہیں، وہ صفات مجھے سمجھنی چاہیے۔ ورنہ پڑھ کے میں ادھر ادھر کے معنی ٹھوک دوں گا تو کیا بات ہوگی۔ آپ ذرا لکھیں سورہ مجادلہ، قرآن میں 58 نمبر پر ہے، اس کی آیت 21 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بالکل اسی آیت کی تشریح ہے۔ کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو وہ تو برحق ہے یا نہیں؟ کیا لکھ دیا ہے؟ لَأَغْلَبَنَّ۔ عربی والے کہاں گئے ہیں؟ اغلبن کون سا فعل مضارع ہے؟ فعل مضارع متکلم سر۔ آپ تو عربی کلاس میں ہی نہیں ہیں، آپ کا جواب اس لیے غلط ہے۔ مضارع ثقیل۔ شاباش، شاباش ام عبداللہ، یہ فعل مضارع ثقیل ہے۔ عربی پڑھتے نا۔ خالد صاحب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے بھی یہی جواب دیا، آپ نے سنا نہیں۔ اچھا، آپ کی آواز نہیں آئی۔ اب میں دیکھیں، نے بھی جواب یہی دیا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ ہے عربی سمجھنے کا مطلب۔ اور یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ فعل مضارع ثقیل، میں ضرور بے ضرور غالب کروں گا، یہ ہے۔ یہاں دیکھیں فعل مضارع ثقیل لا کر اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ میں نے لکھ دیا کہ میں ضرور بے ضرور غالب آؤں گا، میں اور میرے رسول۔ کیا بات ہے! یہ اکیلا تنہا رسول اٹھ کے کیوں کھڑا ہو جاتا تھا؟ کافروں کے بتائیں کیوں کھڑا ہو جاتا تھا؟ ناظرہ بابی بتائیں جلدی سے۔ کیونکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا تھا نا، کہ اللہ ان کے اور ساتھ ہے۔ چھوڑو چھوڑو چھوڑو، لَأَغْلَبَنَّ، اللہ نے تاکید ضرور بے ضرور فرما دیا کہ میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے۔ تو اس کی وجہ سے رسول نے کبھی کافروں سے نہیں ڈرا۔ آیت کو سمجھیں، ان اللہ قوی عزیز۔ اغلبن تو فعل مضارع ثقیل تھا ہی تھا، آگے اللہ نے فرمایا بے شک بے شک اللہ تعالی طاقت والا ہے اور وہ غلبہ رکھتا ہے، وہ غالب آ کر رہے گا۔ اگر میں اس کو ٹھیک پڑھوں نا تو مجھے رب کی اس طاقت اور قوت کا جب احساس ہوتا ہے تو میرا ایمان پکا اور پختہ ہو جاتا ہے کہ نیکی کرو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے مجادلہ کی 21 پڑھی ہے، آپ لکھ لیں دوسری سوری آیت کا حوالہ، ابراہیم، سورہ ابراہیم کی 13-14 آپ پڑھ چکے ہیں، ذرا اس کو دوبارہ دیکھیں۔ آیت 48 میں چلتے ہیں۔ 47 پہ کوئی سوال؟ میں نے آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اور اس سے میں نے اور آپ نے کیا اخذ کرنا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، تاکہ آپ کے اندر یہ غور و فکر کا مادہ پیدا ہو۔ یوم تبدل الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض، جب ہم اس پڑا تھا تو بدل دال پہ شد ہے، بالکل۔ تو بدل الارض، جب ہم زمین کو بدل دیں گے، غیر الارض، دوسری زمین سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین نہیں ہوگی جب قیامت قائم ہوگی، تو ایک دوسری زمین ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور زمین بھی آسمان بھی بدل دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، زمین بھی دوسری، آسمان بھی دوسرا، اور وہ سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کو اور مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ کتنا سخت ہوگا وہ یوم حساب۔
اور اللہ کے لفظ صفت لائی جا رہی ہے قہار، جو اپنے طاقت اور علم سے ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے۔ تو یہ یوم آخرت کی یاد دہانی ہے کہ اس کی تیاری کرو۔ قرآن پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک آیت آپ کے ایمان کو اضافہ کرے گی، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ دیکھیں کیا ہر آیت آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے یا نہیں۔ یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کتنا حق سمجھے سر انسان۔ آیت نمبر 48 کے بارے میں کوئی سوال؟ ہوئے ہوئے کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، کیا ذلت اور پستی ان کا مقدر ہوگی۔ سنیں آیت 49 میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو ان مجرموں کو دیکھے گا۔ یہ کون سے مجرم ہیں؟ کیا جرم کیا انہوں نے؟ اللہ کے نافرمان ہوں گے جو اللہ کی دنیا میں جنہوں نے اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اللہ پر ایمان لائے کہ وہ برحق ہے، وہ حاکم ہے کیونکہ وہ رب ہے، نہ نبی جس نے ان کی علمی اور فکری اور عملی رہنمائی کی کا حق ادا کیا، نہ اس کی پرواہ کی، اور قیامت جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کے کبھی انہوں نے کوئی پاس نہیں کیا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو، نہ اس کو یقین تھا۔ تو وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو ایسے مجرموں کو دیکھے گا یومئذ مُقْرِنِینَ فِی الْأَصْفَادِ، کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ذرا غور کریں، کوئی سر جی ایک بھاگ سوال ہے، جی یہ اوپر والی آیات پہ کہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، تو یہ دنیا کہاں ہوگی؟ بلسرات پہ؟ بدل دیے جائیں گے کا مطلب یہ ہے آسمان بھی ہوگا، زمین بھی ہوگی، لیکن یہ والی نہیں ہوگی، تبدیل شدہ ہوں گے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق وہ دوسرا آسمان ہوگا، یہ والا آسمان نہیں ہوگا، دوسری زمین ہوگی، یہ والی زمین نہیں ہوگی، یہ ہے اس کا مطلب۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی زرتاج کوثر صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر جی۔ اچھا، تو یہ جو بندے ظالم جکڑے ہوئے آئیں گے نا، آپ کو اس کا ذکر جو ہے لکھیں سورہ فرقان کی 13 مریم، سورہ مریم کی آیت 68 68، سورہ صافات 37 نمبر سورت ہے، آیت 22 اور 23، الحاقہ، سر یہ تیسری کون سی ہے؟ سورہ صافات قرآن میں 37 نمبر پر ہے، اس کی آیات ہیں 22 اور 23، اور ایک اور لکھ لیں الحاقہ، سورہ الحاقہ 69 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت 30 تا 33۔ میں آخری پارٹ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ خذوہ، پکڑو اس ظالم کو، فغلوہ، اور اس کو پہناؤ بیڑیاں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70، پھر اس کو ایسی زنجیریں پہناؤ جو 70 ہاتھ کی ہیں، فسلکوہ، پھر اس کو داخل کرو جہنم میں، ان کان لا یؤمن باللہ، یہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اللہ العظیم، اس اللہ پر جو بڑی عظمتوں والا تھا اس پر یقین نہیں رکھتا تھا، یہ ہے اس کا حال۔ آیت 49 کے بارے میں کوئی سوال؟ آیت 50، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرابیلہم من قطران، ان کے لباس چارکول کے ہوں گے، تارکول کے، ساری ان کے لباس تارکول۔ تارکول کیا ہوتی ہے بلا؟
लुक सर, जी लुक होती है जो। लुक, बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। अब लुक, अच्छा, यहाँ उसको क्यों तारकोल का लिबास पहनाया जा रहा है? तो बहुत सख्त चीज होती है, अगर लग नहीं, जाए तो मतलब गरम जहन्नम होती है। वो जलती है, जलती है तो इतनी होती है। धूप वो निकलती है उससे गर्मी, तो उसका लिबास और फिर जहन्नम में जब उसका जलना उस तारकोल के साथ, उसका अंदाजा करें जरा, उसको अपने ज़हन में लाएं। सराबीलहुम मिन कितरान व तख्शा वजूहुम नार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी आपने देखा है, आपने सोचा है कि इंसान को जब आग का सामना होता है तो सबसे पहले किस चीज को बचाता है? चेहरे को। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ के वो आग जहन्नम की उसका चेहरे को ढांक रही होगी। जरा हौलनाकी और खौफनाकी का तसव्वुर करें कि उससे हमें बचना है कि नहीं बचना। बचना है सर, बिल्कुल बचना है, अल्लाह हमें बचाए। आमीन। लेकिन ये दुनिया में अल्लाह हमें साफ साफ बता रहा है, ये नक्शा क़यामत तक सामने रख के। सर एक लफ्ज जो है ना, सर जी सूरह कहफ की आयत याद आ रही थी मुझे, उसमें भी इसी तरह का मजमून है, सख्त जी से। फरमाएं। कि सर जी वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मुहली यशफिल वजूह बिस ये खाने की शराब। बात है, उनके पीने की बात है। मगर ऐसी बिल्कुल। आप खौफनाक जरा साथ मेरी से तो बात तो जिस्म सुने, आप काट प्लीज, आप जरा मेरी बात सुने। कुरान मजीद ने यहाँ जहन्नम की एक कैफियत बताई है, वो दूसरी कैफियत है उनका खाना पीना कैसे होगा। फिर कुरान मजीद और दीगर कैफियत बताता है कि इंसान जहन्नम में किन कैफियत से दो चार होगा। उन सब का मकसद सिर्फ एक है कि जहन्नम कितनी हौलनाक और खौफनाक है, और ये बताने का मकसद ये है कि बचो उस जहन्नम से। और हुजूर की हदीस मैं अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुलासा बयान कर रहा हूँ कि इत्तकुन नार, खुदा के लिए अपने माइक को बंद करें कि जहन्नम की आग से बचो। चाहे आपको एक गुर्बत के हाल में एक खजूर का कुछ टुकड़ा ही देना देकर बचना चाहते हो तो जरूर दो, ताकि तो जहन्नम की आग से बच जाओ। अब कितनी अल्लाह ताला उम्मीद दिला रहे हैं। आयत 51 पढ़ रहा हूँ। लियजज़ी अल्लाहु कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत। ये कसब क्या चीज़ है भला, पहले बताए ना, पहले मैं तर्जुमा कर लूँ। ये इसलिए होगा कि अल्लाह ताला हर नफ्स को उसके किए का बदला देगा। कसबत, ये कसब क्या है? सर दुनिया दुनिया में में जो जो अच्छे माल कमाए हैं, माल नेक कमाएंगे या वो। बद। सर उसके हाथ की कमाई, हाथ की कमाई। डॉक्टर साहिबा, अमल की कमाई है। अमल हाथ से पाँव से चल कर किया जाता है और ज़बान से किया जाता है। तो कसब असल में वो अमल है जिसके नतीजा, अब मैं आप भली बात कहता हूँ उसका एक नतीजा होता है। किसी को गालियाँ देता हूँ, उसके दिल पे क्या गुजरती है, खुद मेरी शख्सियत कितनी घटिया नज़र आती है। तो ये सारे कसब हैं। और वो जो आपने जब नौकरी की है तो जो आपको महीने के बाद तनख्वाह मिलती थी, वो कसब महीना भर की कमाई है आपकी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं क़यामत के दिन बदला दूंगा जो कुछ आपके हाथ पाँव मुंह किसी अमल का जो कसब है, नतीजा है, वो वहां सामने आएगा। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। क्या मतलब है इसका डॉक्टर साहब, बताएं जल्दी से कि अल्लाह ताला को हिसाब लेने में कुछ देर नहीं लगती। वो तमाम ताकत कुदरत का मालिक है, उसे क्यों क्या देर बात लगेगी। कर रहे हैं, क्या सर बात वो कर रहे हैं? सारा हिसाब किताब सामने होगा, हाथ पांव गवाही देंगे। उसका आमालनामा प्रिसाइजली अल्लाह ने तैयार कर रखा है। ये फरिश्ते दो बैठे क्या कर रहे हैं, आप बताएं मुझे।
اللہ کا نظام کی بات کریں کہ حساب و کتاب جلدی اس لیے ہوگا کہ ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، پیش ہوگا اللہ تعالیٰ، اگر اس نے اعتراض کیا تو جواب اس کے ہاتھ پاؤں دے رہے ہیں، اور یہ بالکل ایسا جلدی میں ہوگا کہ انسان دنگ رہ جائے گا۔ چیزوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نظام کو سمجھیں۔ یہاں آخرت کے نظام کی بات ہو رہی ہے کہ حساب میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ اب آخری آیت پہ ذرا دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس پوری صورت جس میں آپ نے اتنے پیغامات پڑھے ہیں، اب کس طرح کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بلاغ للناس۔ ھذا، یہ ھذا کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن کے لیے سر۔ قرآن مجید کے لیے، شاباش۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ جو کوئی کامیابی چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت کے دن تک یہ پیغام ہے ہر اس انسان کے نام جو اللہ کے ہاں جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ وَلِيَنْظُرُوا، اور تاکہ آپ ڈرائیں، بِہِ، اس سے، یہ بِہِ ضمیر ہے کہ اس سے ہی کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف۔ قرآن کی طرف۔ لِيَنْظُرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن سے ڈرائیں۔ اور قرآن کی تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ ذرا دیکھیں، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ جن کو یہ ملے نا پیغام وہ یہ جان لیں اچھی طرح۔ کیا جان لیں؟ انما هو الہ واحد، کہ وہ تنہا اللہ تعالی معبود ہے، تنہا اللہ تعالی معبود ہے۔ معبود کا معنی کیا ہے بھلا؟ مجھے وہ مت بتائیں عبادت جس کی جائے وہ معبود ہے۔ اللہ کیوں معبود ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے، اللہ تعالیٰ کیوں معبود ہے؟ سر وہ ہمارا رب ہے، امداد اس نے میمن پیدا صاحب، کیا۔ امداد میمن صاحب امریکہ سے جوائن کیے ہوئے، بتائیں ذرا سرکار کہ اللہ تعالیٰ کیوں معبود ہے؟ السلام علیکم، زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو سننا چاہوں گا۔ بڑے غور سے سنیں سب، یہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ الہ کون ہے؟ الہ وہ ہستی ہے جس کے پاس طاقت، بکل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، یہ وہ ہستی ہے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ ہماری دعائیں سنتا، السمیع ہے، وہ اس پہ ایکشن لیتا ہے، وہ ان کو قبول کرتا ہے۔ لہذا معبود، قرآن کی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ معبود اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی رضا حاصل کرو، دنیا میں تائید اور نصرت حاصل کرو، آخرت میں جنت حاصل کرو۔ یہ ساری اس معبود کی عبادت کے بعد ملے گا۔ معبود اس لیے ہے کہ طاقت، قدرت، اختیار، ہر چیز، علم، حکمت، گن لیجئے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود ہے۔ یہ قرآن کی پوری قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور آخری بات بڑے غور سے سنیں، بس آپ کا 1 منٹ لوں گا۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، ہوش میں آ جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑی غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ عقل مند، دانش مند وہ ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے، جو قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزارے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ کون ہے بے وقوف؟ جو قرآن و سنت کے خلاف چلتا ہے۔ خلاف چلے۔ عقل بھی قرآن، اللہ کے نزدیک عقل مند، اولو الالباب وہ ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے، جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرے۔ دیکھیں ٹیپ کا بند ہے یا نہیں؟ آخری
سورہ ابراہیم کے ایک ایک چیز کو دیکھیں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، ایک ایک بات کو سمجھیں، تو کس قدر نصیحتوں کا خزانہ ہے یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو پوری صورت میں؟ سر اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگ کو عمل کی توفیق دے اور اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے پروردگار۔ بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی کہ قرآن کتنا برحق ہے۔ بالکل سر۔ اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو دعا مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ۔